السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک لڑکی کا ایک ایسا واقعہ بتاتے ہیں جس کو اس کے چاچا نے قبر میں دفن کر دیا، لیکن جب کچھ دنوں کے بعد اس کی قبر کھودی گئی تو بچی قبر سے زندہ باہر نکل آئی۔ یہ سب کیسے ہوا وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک باپ کا واقعہ بتائیں گے جس نے بیٹی کو قبر میں زندہ دفنا دیا۔ تو پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ہم واقعے کی جانب بڑھیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ پیارے دوستو، ایک شخص نے اپنی بھتیجی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی اسے 15 دن تک قبر میں رکھا۔ یہ بچی ابھی 4 سال ہی کی تھی اور اس کی ماں اس کی پیدائش کے موقع پر ہی انتقال کر گئی تھی۔ یہ بیچاری ظالم سماج کے ہاتھ چڑھ جاتی ہے اور ظالم آدمی نے اس کو اٹھایا اور اس کو قبرستان لے گیا اور وہاں قبر کھودی اور اپنے ہی ہاتھوں اپنی ہی بھتیجی کو دفنا دیتا ہے اور وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اور پیارے دوستو، اب روز رات کو قبر سے آوازیں آنے لگی، لیکن لوگ یہی سوچ کر آگے نکل جاتے تھے کہ شاید یہ مشکل میں ہے یا اس پر اللہ کا عذاب مل رہا ہے، اور توبہ استغفار کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ ایک دن کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس کی قبر کھودی جائے اور دیکھا جائے آخر کیا معاملہ ہے۔ جب قبر کھودی گئی تو قدرت کا کرشمہ ہوا، لوگوں نے دیکھا کہ اندر سے وہ بچی زندہ باہر نکل آئی جو کہ زندہ تھی۔ پیارے دوستو، یہ اللہ کا معجزہ ہے، اللہ ہی کی قدرت ہے جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے لگے۔ ایک دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آج مجھے کوئی دردناک واقعہ سناؤ، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب تو آپ کے نظر کرم کے صدقے ہمارے دل بدل چکے ہیں، لیکن زمانہ جاہلیت میں بہت ظالم آدمی تھا۔ میں اتنا ظالم تھا کہ پوری بستی مجھ سے میرے ظلم کی وجہ سے ڈرتی تھی۔ میں جس گلی سے نکل جاتا تو لوگ کانپنا شروع کر دیتے تھے۔ لوگ مجھے بہت ہی بہادر مانتے تھے، جیسے کہ ہم لوگ اسلام سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور میں نے اپنے ان ظالم ہاتھوں سے گاؤں کی 80 سے زیادہ بیٹیاں بچیاں دفن کی ہیں۔ یہ سننا ہی تھا کہ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کی جڑی لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سب کرتے ہوئے تمہیں ذرا بھی خوف نہیں آیا، ذرا بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ایک بار تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ جب میں کاروبار کے لیے دوسرے شہر جا رہا تھا اور میری بیوی پیٹ سے تھی، یعنی میری بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا۔ میں اپنی بیوی سے جاتے ہوئے کہہ گیا کہ اگر بیٹا ہوا اس کی اچھی پرورش کرنا، اس کا اچھا خیال رکھنا، اور اگر بیٹی ہو جاتی ہے تو اس کو دفن کر دینا اور زندہ درگور کر دینا۔ میرے باہر جانے کے بعد اللہ پاک نے اس کو بیٹی سے نوازا اور اس نے اس کی خوب اچھی طرح سے پرورش کی، اور جب میں 5 سال کے بعد واپس گھر لوٹا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے آوازیں آ رہی تھی جو ایک ننھی سی بچی کی آواز ہوتی ہے، اور میں نے دروازے پر ہی آواز سن کر اندازہ لگا لیا کہ وہی بچی ہے، یہ وہی اولاد ہے جو میں 5 سال پہلے اپنی بیوی کے پیٹ میں چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ جب دروازہ کھولا تو اس کی شکل کو دیکھتا ہوں تو میں پہچان لیتا ہوں کہ یہ تو اسی کی طرح ہے، اپنی ماں کی طرح ہے۔ ماں جیسے ہی اس کی آنکھیں ہیں ویسے ہی گلا ہے، ویسی ہی بھویں ہیں، اور میرے غصے کی انتہا نہ رہی، اور میں اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک اس کو دفن نہ کر دوں، مار نہ ڈالوں۔ میری بیوی نے میری بہت منتیں کر ڈالی، لیکن مجھے کسی چیز کا اثر نہیں ہوا۔ جب ماں کو یہ پتا چلا کہ اب تو یہ اس کو ضرور مار دے گا، دفن کر دے گا، تو میری بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اسے لے جاؤ، لیکن لے جانے سے پہلے تھوڑی دیر رک جاؤ، میں اپنی بچی کو تیار کر لوں۔
اس کو سرما لگا لوں، اس کے بال سنوار دوں، ماں تو پھر بھی ماں ہوتی ہے اور اس کی بہت ہی حسرتیں ہوتی ہیں۔ وہ صحابی آگے کی جانب بتاتے ہیں کہ میری بیوی نے میری بچی کو بہت اچھی طرح سے تیار کیا اور وہ بچی سوال کرنے لگی کہ مجھے کیوں تیار کیا جا رہا ہے۔ ماں نے آگے سے جواب دیا کہ تمہارے والد، تمہارے ابا تمہیں ایک کام سے لے جا رہے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور ہم سنسان جگہ پر پہنچے تو میری بیٹی نے سوال کیا کہ مجھے یہاں پر کیوں لایا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو آگے سے جواب دیا کہ تمہیں میں نے ایک چیز خرید کر دینی ہے، ایک کھلونا خرید کر تمہیں دینا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے صحابی نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو جنگل میں لے گیا، وہاں ایک گڈھا کھودا اور اسے گریبان سے پکڑ کر دفنانا شروع کر دیا، مٹی ڈالنا شروع کر دیا تو وہ روتی رہی، چلاتی رہی، چیختی رہی، لیکن مجھے ترس نہیں آیا۔ وہ چیختی مارتی رہی لیکن میرے دل میں نہ رحم آیا اور نہ ترس آیا۔ وہ مجھے التجا کرتی رہی اور اس سے کہتی رہی کہ میرا کیا قصور ہے، میری کیا غلطی ہے، اور کہنے لگی کہ مجھے دفن کیوں کیا جا رہا ہے، میں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے، کیا کام کیا ہے، مجھ پر یہ ظلم نہ کریں، مجھے کھیلنا ہے، مجھے میری ماں کے پاس جانا ہے، میں کوئی کھلونا نہیں چاہتی، مجھے اس مٹی کے نیچے نہ دفنایا جائے، ابا مجھ پر رحم کریں، میں آپ کی اولاد ہوں۔ لیکن میں نے اس کی ایک بات بھی نہیں سنی، وہ بولتی رہی، چیختی رہی، کہتی رہی، پکارتی رہی کہ ابا مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے، لیکن میں اتنا ظالم تھا کہ اس کی کوئی بھی آواز نہیں سنی۔ وہ مجھ سے پوچھتی رہی کیوں کر رہے ہو، میں کبھی آپ کو تنگ نہیں کروں گی، مجھ پر سے یہ مٹی نکال دیجئے، میرے پیر مٹی کے نیچے دب رہے ہیں، مجھے ہلا بھی نہیں جا رہا ہے۔ وہ سوال کرتی رہی جیسا کہ میں نے ساری بستی کے بچوں کو، یعنی جو بیٹیاں تھیں بستی کی، ان سب کو میں نے دفنایا تھا۔ بستی والے وہی لوگ مجھے بہادر سمجھ کر اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے ترس بالکل نہیں آیا کیونکہ میں نے بہت بیٹیوں کو دفن کر رکھا تھا۔ اس کی یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ یہ سارا واقعہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو نکل آئے۔ اور پیارے دوستو، اسلام سے پہلے بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، لوگ کسی بیٹی کا باپ ہونا گناہ سمجھتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ لیکن اسلام کے بعد ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔